اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بنو المصطلق کی جنگ میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے تو ان میں سردار قوم حارث بن درار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ جب تمام قیدی لونڈی اور غلام بنا کر مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دیے گئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار حارث بن درار کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس نے اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائے تاکہ میں یہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا جی بتائیے، وہ کیا سلوک ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود تمہاری طرف سے ساری رقم ادا کروں اور تم کو آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز اور وقار برقرار رہ جائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے خوشی خوشی اس بات کو منظور کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رقم اپنے پاس سے ادا فرما کر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا ہے تو مجاہدین کے لشکر میں اس خاندان کے جتنے بھی لونڈی اور غلام موجود تھے، مجاہدین نے سب کو فوراً ہی آزاد کر کے رہا کر دیا، اور ہر ایک مسلمان سپاہی کا یہی کہنا تھا کہ جس خاندان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہے اس خاندان کا کوئی آدمی غلام یا لونڈی بن کر نہیں رہ سکتا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ ہم نے کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے نکاح سے بڑھ کر خیر اور برکت والا نہیں دیکھا کہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی المصطلق کو غلامی سے آزادی نصیب ہوئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر ان کا نام جویریہ رکھا۔ اس غزوے سے واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بند حوض میں سوار ہو کر سفر کرتی تھیں اور چند مخصوص آدمی اس حوض کو اونٹ کے اوپر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ دیر پہلے رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئیں۔ جب واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گرا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ ہار کی تلاش میں انہیں کچھ دیر لگی۔ جب واپس آئیں تو لشکر روانہ ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قافلے کو وہاں نہ پا کر وہیں پر انتظار کرنے کا سوچا کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو ضرور میری تلاش میں یہاں آئیں گے، اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئیں۔ اندھیری رات میں قافلے کی تلاش میں اکیلے جانا بھی کسی خطرے سے کم نہیں تھا۔ قافلے کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ اگر لشکر کا سامان کچھ گر پڑا ہو تو وہ اٹھا لیں۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا اور اس وقت پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہچان گئے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سوتا دیکھ کر انہوں نے خیال کیا کہ یہ فوت ہو چکی ہیں، اور انہوں نے آواز کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جاگ اٹھی۔ انہیں زندہ سلامت دیکھ کر حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔
منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ شریف میں بھی اس منافق نے اس تہمت کو اس قدر اچھالا اور اس قدر شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ معاملہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج اور صدمہ پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا پورا یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا انتظار فرمایا، اور اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، تینوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ وہ ابھی کم سن ہیں، یعنی کم عمر کی ہیں، اور گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر وہ آٹا کھا جاتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آنکھ اور کان کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو صرف اچھا ہی جانتی ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا، اس شخص کی طرف سے کون میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کا اچھا ہی جانتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا جانتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اس سفر سے واپس مدینہ شریف آئی تھیں تو بیمار ہو گئی تھیں اور انہیں اس بہتان کے بارے میں کچھ بھی خبر نہ تھی۔ بہرحال جب ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ایک رات وہ ام مستح صحابیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا کی طرف تشریف لے گئی، تو وہاں ان کی زبانی انہوں نے اس خبر کو سنا، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت دھچکا لگا اور وہ رنج و غم سے نڈھال ہو گئی۔ ان کی بیماری میں کافی اضافہ ہو گیا، وہ دن رات روتی رہتی۔ جب ان سے یہ صدمہ مزید برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی آئیں، اور اس خبر کا ذکر انہوں نے اپنی والدہ سے کیا۔ ان کی والدہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کافی تسلی و تشفیع دی، مگر یہ لگاتار روتی رہیں۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔